الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه المتأدبين بآدابه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. یہ سورہ یوسف کی 16 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف کے سارے بھائی روتے ہوئے شام کے وقت اپنے ابا کے پاس پہنچے۔ گزشتہ تفسیر کی مجلس میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں۔ بھائیوں نے آپ کو کپڑے اتار کر کے ڈال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا۔ جبرائیل امین آئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک بڑی چٹان پتھر کی وہ کنویں میں نکالی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تم اس پتھر پر بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ حضرت یوسف کے گلے میں ایک تعویذ نما نلکی تھی۔ تو جبرائیل امین نے اس تعویذ کو کھولا، جیسے وہ تانبے کی اور چاندی کی جو کور والی پیٹی ہوتی ہے جس میں لوگ تعویذ فٹ کر کے اپنے گلے میں پہنتے ہیں، ایسی نلکی نما تعویذ حضرت یوسف کے گلے میں تھی۔ تو جبرائیل امین نے سب سے پہلے اس کو کھولا اور اس میں ایک لباس تھا، کرتا تھا، کیونکہ ان کو تو ننگا ڈالا تھا، بدن پر کپڑے نہیں تھے۔ تو وہ نلکی کو کھول کر کے لباس نکالا۔ وہ لباس کون سا تھا؟ جنتی تھا۔ کہاں سے آیا تھا؟ حضرت یوسف کے ابا کا نام کیا ہے بھائی؟ حضرت یعقوب۔ اور حضرت یعقوب کے ابا کا نام حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کے ابا کا نام حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کو نمرود نے ننگا کر کے کہاں ڈالا تھا؟ آگ میں ڈالا تھا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ جب اس آیت پر پہنچیں گے انشاءاللہ تفصیلی بحث کریں گے، اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ تو جبرائیل امین وہ لباس لے کر کے آئے جنتی، اور حضرت ابراہیم کو وہ کرتا پہنا دیا۔ دوستو، نبیوں کو دین کی نسبت پر، دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر، کلمہ توحید کی نسبت پر ننگا بھی کیا گیا۔ ان کے بدن سے، پورے بدن سے کپڑے بھی اتارے گئے، تب جا کر کے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ یہ ہم تک پہنچا ہے، بالکل تیار کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ بس اب تم اس کو استعمال کرو، اس میں ذرا غور و خوض کرو اور اس میں لگو، اس کے پیچھے اپنا وقت لگاؤ۔ جیسے دنیا کے پیچھے ہم وقت لگاتے ہیں، اسی طرح دوستوں ہم دین کے پیچھے بھی وقت لگائیں۔ تو دین ہم تک جو پہنچا ہے ایسے ویسے نہیں پہنچا، بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ اور آج ہم نے دین کو دوستوں ایک کھلونا بنا دیا۔ اپنی مرضی میں آیا تو عمل کیا، اور مرضی میں نہیں آیا تو اس کو چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے۔ حیات کے معنی زندگی، قضا کے معنی موت۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے چلے۔ ہے بھائی تم میں سے کوئی اپنی مرضی سے آیا ہو اور اپنی مرضی سے ہے کوئی جانے والا؟
بولو گزشتہ جمعہ کو ایکسیڈنٹ میں جس جوان کا انتقال ہوا پتا تھا بھی؟ بالکل پتا نہیں تھا. تو کوئی بھی آدمی اپنی مرضی سے نہیں جائے گا اور آیا بھی نہیں. تو دوستوں درمیان کی جو زندگی ہے ہم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر فنا کر دیں. دین مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ لکھتے ہیں کہ اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ جس وقت جو بھی تقاضا آ جاوے اس موقع پر عمل کرنا یہ دین ہے. تو دوستو دین کے پیچھے نبیوں کو ننگا بھی کیا گیا، ان کو مارا بھی گیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ. جب اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو بھی حکم آ جائے تو مومن مرد اور عورت کو اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ کیا کرے بھائی چھوڑ دے. نہیں، جو بھی حکم آ جائے فوراً آمنا وصدقنا. ٹھنڈیوں کا موسم ہے، یہ تو تہجد پڑھنے کی راتیں ہیں، لمبا رونے کی راتیں ہیں. کل کون رویا بتاؤ؟ نتیجہ آنے والا ہے. کون رویا کہ اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمان قرآن کے حق میں نتیجہ لائے. اعمالکم اعمالکم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے. لکھ لو اس کو. آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے. اب تک ہم اعمال پر نہیں آئے. راتوں کو ہم رونے والے نہیں بنے، تہجد پڑھنے والے نہیں بنے. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ پوری رات روتے تھے اور صبح اٹھ کر کے کہتے تھے، حالانکہ پوری رات عبادت میں گزری اور صبح اٹھ کر کے کہتے ما عبدناک حق عبادت ما عرفناک حق معرفت. اے اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، تیری معرفت کا حق ادا نہیں ہوا. دوستو کرتے بھی جاوے اور روتے بھی جاوے. حضرت مولانا عمر صاحب عالم پوری کہتے رحمت اللہ علیہ کرتے کرتے ڈرتے ڈرتے کرنا ہے اور کرتے کرتے ڈرنا ہے، تبھی جا کر کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا. اس لیے دوستو ارادہ کریں اور عزم مصمم کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنی زندگی کو ایمانی زندگی بنائیں انشاءاللہ. ایمان کی فکروں کے ساتھ، ایمان کو مضبوط کرنے کے ساتھ چلیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ننگا کیا نمرود نے اور ننگا کر کے آگ میں ڈالا. جبرائیل امین نے جنتی لباس پہنا دیا اور کہا کہ آگ میں ان کو نقصان پہنچایا. آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. فرشتے آئے، کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، بتاؤ کیا کوئی کام ہے؟ تو کہا کہ اللہ کو پتا ہے، اللہ جانتے ہیں، تو بس تمہاری کوئی ہمیں ضرورت نہیں، کسی پارٹی کے دوستوں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. فرعون کی گود میں حضرت موسیٰ ہے اور باہر کیا کروا رہا ہے؟ قتل کروا رہا ہے. دشمن کی گود میں پل رہے، کھا رہے، پی رہے، پورا انتظام اللہ کر رہا ہے. حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے رکھا، مچھلی نے ان کو کھایا تک نہیں. حضرت یوسف کو کنویں میں اللہ نے کنویں میں ڈالے گئے لیکن وہاں ان کو کچھ نقصان پہنچا. تو دوستو ناکامیوں کے نقشے میں اللہ ہمیں کامیاب کرے گا اور کامیابی کے نقشے میں اللہ ناکام کر سکتا ہے. اس لیے ہم اپنی ایمان کی پٹری کو سامنے رکھیں، ایمان کو مد نظر رکھیں، اعمال بھری زندگی گزارنے کی کوشش کریں. تو ظاہر بات ہے کہ وہ جنتی لباس تھا، تو آگ کیسے نقصان پہنچا سکتی؟ وہ تو دنیا کی آگ تھی اور وہ تو جنتی لباس تھا، جنتی کرتا تھا، اس کو نقصان پہنچا سکی نہیں. حضرت ابراہیم نے اپنا یہ لباس ان کے بیٹے حضرت اسحاق کو دیا، کہا کہ دیکھ یہ جنتی لباس ہے، اس کو ذرا سنبھال کر کے رکھنا. اور پھر حضرت اسحاق نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا، کہا کہ دیکھو یہ تمہارے دادا کی ایک یادگار ہے، سنبھال کر کے رکھنا. پھر حضرت یعقوب نے نلکی نما تعویذ کے اندر پیٹ کر کے گلے میں ڈال دیا تھا تاکہ مصیبت کے وقت تک کام آ سکے. پتہ چلا کہ بھئی ہم اسباب کو تو اختیار کریں گے لیکن مسبب الاسباب، جو اسباب کا بنانے والا ہے اس پر ہمارا بھروسہ ہوگا، سبب پر نہیں، سبب کو اختیار کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا توکل کسے کہتے ہیں؟ کہ پہلے گھوڑے کو مان، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر. پہلے گھر میں تالا لگاؤ، پھر اللہ کی ذات پر کیا کرے؟ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.
جو بھی آدمی اللہ کی ذات پر توکل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا. تو ہم کس پر بھروسہ کریں گے؟ ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ کریں گے. اللہ ہی نظام چلاتا ہے, اللہ ہی چیزیں اللہ تعالیٰ ہی بن کر کے دیتا ہے, لیکن ہم اسباب کو اختیار کریں گے, اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے. چاہے دنیاوی معاملات ہو یا اخروی معاملات ہو, ہر چیز میں ہم اپنے آپ کو ذرا تیار رکھیں گے اور اس میں وقت لگائیں گے اور اپنی صلاحیت کھپائیں گے. اس کے بعد اللہ کی ذات پر کیا کریں گے بھائی؟ بھروسہ کریں گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ نلکی نما تعویذ کے اندر وہ کپڑا لباس کرتا پھٹ کر دیا تھا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا کرتا لباس کوئی چھوٹی چیز میں آ گیا؟ ہاں آ گیا. ایک گجراتی کتاب میں ایک بات نظر پڑی تھی, کہا کہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے ڈھاکہ جو اس ملک کا ایک حصہ گنا جاتا تھا لیکن اب وہ باہر ہے, تو ڈھاکہ کے اندر ایک بالکل ملائم نرم ململ کا کپڑا بنتا تھا اور وہ کپڑا کہا کہ اتنا نرم اتنا ململ اور اتنا باریک وہ کپڑا ہوتا تھا 100 میٹر کا کپڑا بھی انگوٹھی کا جو نگینہ ہوتا ہے, جو چھوٹی جگہ ہوتی ہے, اس میں 100 میٹر کا کپڑا آ جاتا, اتنا باریک اور ملائم وہ کپڑا. جب دنیا کی چیز میں دنیا کا لباس کرتا کپڑا آ جاتا ہے تو یہ تو جنتی لباس ہے, یہ تو جنتی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے خزانے غیب سے یہ ساری چیزیں مہیا کر دی. تو جبرائیل امین نے ان کا وہ تعویذ کھولا اور کھول کر کے وہ لباس حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک بھائی تھا یہودا, یہ تو کنویں میں روزانہ 3 دن 3 راتیں حضرت یوسف کہاں رہے؟ جیل میں رہے, کنویں میں رہے. اور پھر بھائیوں نے کہا کہ چلو بھائی بلا ٹری, اب اپنے گھر چلتے ہیں, رات کا وقت ہو گیا ہے, شام ڈھلنے کو ہے, سورج ڈھلنے کو ہے, چلو چلے. کہا کیا لباس اپنوں نے لیا ہے, یوسف کا کرتا اتارا, کیا کریں گے؟ تو سامنے ایک بکری کا بچہ جاتا تھا, اس کو ذبح کیا, ذبح کر کے اس کا خون کپڑے پر لگایا, کپڑے کو خون آلود کیا, لباس کو خون میں لت پت کیا, اور اسی لباس کو لے کر کے سارے بھائی اپنے ابا کے پاس پہنچے. جیسے ہی گھر قریب آیا تو سارے بھائی ڈھونکیلا رونا شروع کر دیا اور ڈھونک سے رونے لگے, چلا چلا کر کے رونے لگے, ہم تو مر گئے, ہم تو برباد ہو گئے, ہمارا تو سب کچھ برباد ہو گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب آواز سنی تو گھر سے باہر آئے. ارے بیٹو کیا ہوا, کیا ہوا؟ تو کہا کہ ابا ہم آپ کو کیا بتائیں؟ ارے بھائی یوسف کا نظر نہیں آ رہا, یوسف کا کیا ہوا؟ کہا کہ ابا ہم کھیلنے میں مشغول تھے, ہم دوڑ لگا رہے تھے, ہم دوڑ لگا رہے تھے, جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آگے فرماتے ہیں. اچھا, اوپر والی جو آیت ہے اس میں مفسرین نے ایک نقطہ یہ بھی لکھا ہے, کہا کہ کسی رونے والے کو دیکھ کر کے متاثر نہیں ہونے کا, امپریس میں نہیں آ جانے کا, کہ ہر نہیں, کیونکہ بعض رونا تو ڈھونکیلا رونا ہوتا ہے, بعض رونا ڈھونکیلا رونا ہوتا ہے. تو جو بھی آدمی رو رہا ہے متاثر, ہاں یار کتنی تکلیف میں ہوگا بیچارہ, کتنا پریشان ہوگا, وہ خالی خالی رو رہا تھا, وہ ڈھونکیلا رونا رو رہا تھا. تو مفسرین کتنی عجیب بات لکھی, کتنی عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ کسی رونے والے کو دیکھ کر کے متاثر ہونے کا نہیں. حضرت یعقوب نے کہا کہ میرے بیٹے یوسف کا کیا ہوا, جس کو اللہ قرآن کریم میں آگے فرماتے ہیں, قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. کہنے لگے ابا ہم لوگ تو دوڑنے میں ہریفائی کر رہے تھے, کمپٹیشن کر رہے تھے. کہا کہ دیکھو کون آگے بڑھتا ہے, ہم دوڑنے میں مشغول تھے اور ہمارے بھائی یوسف کو سامان کے پاس رکھا تھا, جو ہم سامان لے کر کے آئے تھے نا, وہ کہا کہ کوئی چیز کوئی چوری نہ کر جاوے, نقصان نہ کر دے. تو یوسف کو ہم نے اس کے پاس بٹھایا تھا, اتنے میں بھیڑیا اس کو کھا گیا, لے کر کے چلا. دیکھیے اس آیت کے اندر کہا کہ بھائی دوڑنے کا کمپٹیشن کر رہے تھے, فرمایا کہ دوڑنے میں کمپٹیشن کرنا جائز ہے, دوڑ لگانا ریس کرنا یہ جائز ہے. 2 پارٹیاں ہیں,
وہ آپس میں شرط رکھ رہی ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایک پارٹی والے کہتے ہیں کہ اگر ہم جیت گئے، کامیاب ہو گئے، دوڑنے میں آگے ہو گئے تو تم لوگ ہم کو انعام دو گے، اور اگر تم جیت گئے تو ہم تم کو انعام دیں گے۔ تو دونوں طرف شرطیں رکھنا یہ جائز نہیں۔ ایک طرف تیسری پارٹی، تھرڈ پارٹی اور آیوجت پارٹی جو مینجمنٹ کر رہی ہے، وہ پارٹی اگر ان میں سے کسی کو جو جیت جاتا ہے اس کو انعام دیتا ہے تو جائز ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن آپس میں انعام طے کرنا، شرط طے کرنا، یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو چنانچہ قرآن کریم جب بھی کوئی حکم دے اور نکیر نہ کرے، نہ کہے، سمجھو کہ وہ چیز جائز ہے، وہ چیز جائز ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جا رہے تھے تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ اپنے دوڑ لگاتے ہیں، اپنے دوڑ لگاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ عائشہ آگے ہو گئی، اللہ کے رسول پیچھے رہ گئے اور عائشہ آگے ہو گئی۔ پھر دوسری مرتبہ موقع آیا تو اللہ کے رسول فرمایا عائشہ دوڑ لگاتے ہیں، لگائے تو لگایا، تو اب کی مرتبہ کون آگے بڑھ گیا؟ اللہ کے رسول آگے بڑھا اور عائشہ، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھیں پیچھے رہ گئے نا۔ تو یہ ساری چیزیں شریعت میں اس چیز کی اجازت ہے، اور اللہ کے رسول کیسی دلجوئی کر رہے ہیں، کیسا محبت اور پیار، محبت میں حضرت عائشہ کو ہومیرا کہتے تھے، اور اپنے تو بات پر جھگڑ پڑتے ہیں، غصے ہو جاتے ہیں، ایسا منہ بنا کر کے گھر میں جاتے ہیں جیسے کہ کھٹی کڑی پی کر کے آئے ہو۔ نہیں، سنت ہے کہ ہنستے چہرے جائے، باہر کا ٹینشن وہ باہر رکھے، اور اندر تو بالکل اپنے آپ کو چستی کے ساتھ اور ہنستے چہرے جائے۔ حضرت مولانا طارق جبری صاحب کے پاس، دعوت برکاتوں کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگے کہ حضرت میں اور میری بیوی دونوں روزانہ جھگڑتے رہتے ہیں، کوئی علاج بتائے۔ تو کہا کہ بھائی ہنستے چہرے جا، ہنستے چہرے جا، اور کبھی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی دے گایا تو شرم میں لقمہ دیا نہیں، کہا حضرت وہ تو عمل نہیں کہ آپ نے جو کہا تھا، شرم آتی تھی، تو کہا لڑتے شرم نہیں آتی، جھگڑتے شرم نہیں آتی، جائے عمل کرے، سنت ہے۔ جب کیا تو بیوی کہنے لگی یہ تم کو کس نے بتایا، یہ گھر کس نے بتایا؟ وہ طارق جبری صاحب نے بتایا، اللہ اس کا بھلا کرے، اللہ اس کا، یہ سب سنتیں ہیں دوستوں، کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، ہمارا معاشرہ بہت ایک نورانی ماحول بن جائے گا، صحابہ والا ماحول بن جائے گا۔ تو بھائی کہنے لگے، کہا کہ ابا ہم لوگ دوڑ لگا رہے تھے، ایک دوسرے میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، اتنے میں بھیڑیا آیا اور بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، آپ ہماری بات کو مانیں گے نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ دیکھیے چور کی زبان سے اللہ نے پہلے سے نکلوا دیا، کیا کہا کہ اگر ہم سچے بھی ہیں تب بھی آپ ہماری بات کا یقین کریں گے؟ ارے جو سچ بولتا ہے تو اس کی باتوں سے سچ ٹپک رہا ہوتا ہے، اور جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اس کی باتوں سے جھوٹ ٹپک رہا ہوتا ہے، دل قبول کرتا نہیں ہے۔ اگرچہ ہم بات سن لیتے ہیں جھوٹی بات، لیکن دل قبول کرتا نہیں۔ استفتی قلبک کا، یہ دل تمہارا سب سے بڑا مفتی ہے، دل کو پوچھو، دل کہے تو کرو، دل نہ کہے تو نہ کرو۔ تو فرمایا، کہا کہ جھوٹوں کی زبان سے اللہ نے پہلے سے نکلوا دیا، کہا کہ ابا آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، آپ ہماری بات کو مانیں گے نہیں، ہم سچی بات کہہ رہے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ ارے بھائی بھیڑیا کیسے کھا گیا؟ کہا کہ ابا ہم تو دوڑنے میں مشغول تھے اور بھیڑیا آ کر کے اس کو کھا گیا، اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو یہ کرتا لو۔ خون والا کرتا حضرت یعقوب کو دیا۔ حضرت یعقوب کہنے لگے بتاؤ بھائی وہ کرتا کیسا ہے، ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ تو کرتے کو دیکھا، چاروں طرف سے پورا کرتا حضرت یعقوب نے دیکھا تو کہنے لگے واہ، بھیڑیا بھی کتنا ہوشیار اور کتنا چپڑ اور کتنا چالاک نظر آیا، کتنا چالاک نکلا، اس میں بھی ہوشیاری آ گئی کہ پہلے میرے بیٹے یوسف کا پورا لباس بڑی آسانی سے نکال کر کے کھا گیا ہے نا۔ بھیڑیا تو پنجہ مارتا ہے، لوما مارتا ہے، کہیں سے کپڑا پھٹا نہیں ہے نا، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ ارے بھیڑیے بھی کب سے سمجھدار ہو گئے، کتنے چتر ہو گئے، کہا کہ میرے بیٹے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور کہیں سے پھٹا نہیں، یہاں بھی پکڑے گئے۔
تو دیکھیے مفسرین نے یہاں ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، کہا کہ اب وہ پھاڑنا بھول گئے تھے، سارے کرتوت تو کر لیے، سارے کاوترے تو کر لیے، بکری کو ذبح کیا اور اس پر خون چھڑکا، خون لگایا اس لباس کو، لیکن کہیں سے پھاڑا نہیں۔ تو مفسرین نے یہاں یہ بات لکھی ہے، کہا کہ اسی وجہ سے پولیس والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسی سے قاتل کا، مرڈر کرنے والے کا اندازہ لگا لیتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ پکڑتے نہیں، کیونکہ ان کو نوٹ چاہیے، رشوت چاہیے، تو جہاں رشوت زیادہ ملتی ہے تو وہاں تو دوڑ کے کڑی کے اوپر کرتے ہیں۔ لیکن تو کہا کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے وہ چیز یہاں سے اس قرآن کریم سے ان لوگوں نے لی، کہا کہ قاتل جو ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ کر کے ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بھول اس سے قدرتی طور پر ہو ہی جاتی ہے، اور اسی بھول کی وجہ سے قاتل کا پتہ لگ جاتا ہے، قاتل کا اندازہ لگ جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹو تم چور ہو، تم جھوٹے ہو، بلکہ تم لوگوں نے یہ بات بولو ایک بنا سوال کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے دلوں نے یہ بات گھڑ لی ہے اور بنا کر کے تم میرے سامنے اس قسم کی باتیں کرتے ہو۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، تمہاری ذاتوں نے، تمہارے نفس نے یہ ساری باتیں شیطان نے سجھائی، بتائی اور وہ باتیں کر رہے ہو۔ دیکھیے اس آیت کے اندر بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل، اسی قسم کی، اسی طرح کی آیت سورہ یوسف میں آگے آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن چکے ہیں اور یہ سارے بھائی کنعان سے غلہ لینے کے لیے گئے، اناج لینے کے لیے، وہ ساری باتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ تو اس وقت تک بنیامین کو حضرت یوسف نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، تو حضرت یعقوب نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی، بل سولت لكم، دو موقع ہیں، دو جگہوں پر حضرت یعقوب نے یہ بات کہی تھی۔ تو قرآن کریم کی بعض آیات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب کی ایک موقع پر بات سچی تھی اور دوسرے موقع پر بات سچی نہیں تھی۔ تو مفسرین نے ایک نتیجہ نکالا، کیا نتیجہ نکالا؟ کہا کہ بڑوں سے بھی بھول ہو سکتی ہے، بڑوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بڑوں سے بھی رائے دینے میں غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے کہا گیا کہ جب بھی مشورے کے لیے بیٹھے تو ذرا بڑا دل کر کے بیٹھے، اپنے ظرف کو بڑا کر کے بیٹھے، اور جب کوئی چھوٹا بعض دفعہ اللہ تعالیٰ چھوٹوں کے دل و دماغ میں ایسے رائے دے دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے امت کو فائدہ ہوتا ہے، لہذا ان کو کہا گیا کہ بڑے لوگ اپنی رائے پر ضد نہ کریں، بڑے لوگ اپنی رائے پر اڑ نہ جاوے، میں جو کہتا ہوں وہ ہوگا نہیں، یہ تو اچھی بات نہیں، اس لیے بڑوں کو متنبہ کیا گیا کہ بڑوں سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے۔ دودھ کے دھولے کون ہے؟ صرف انبیاء ہے، معصوم ہے، بڑوں سے بھی، بڑے لوگوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن دوستو ان کی بات کا بتنگڑ نہ بنائیں، باتیں زیادہ نہ کریں، کیونکہ ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہوتی ہے، تو رائے دینے میں ذرا آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو کہا کہ بڑوں کو متنبہ کیا گیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لوگ بھی ہر ایک کی رائے کا احترام کریں، مشورے کے آداب میں سے یہ بھی ہے، کہا کہ ہر ایک کی رائے کو قبول کرے، ہر ایک کی رائے کا کیا کرے بھائی، احترام کرے۔ تو دو جگہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ اس آیت کو بیان فرمایا اور اس میں اشارہ کیا۔ خیر، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ صبر جمیل کہتا ہے، کہا کہ ہم بندوں کے سامنے فریاد نہ کرے، جب بھی کوئی تکلیف آوے، جب بھی کوئی مصیبت آوے، جب بھی کوئی بیماری آوے، بندوں کے سامنے فریاد نہ کرے، اور جس کی طرف سے تکلیف پہنچی انتقام کی فکر نہ کرے، انتقام لینے کا بدلہ لینے کی نیت بھی ہونی چاہیے، اور جزا فضا نہ کرے لوگوں کے سامنے، 10 لوگوں کے سامنے اپنی تکلیف کو بیان کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ بھئی صبر ہی بہتر ہے، اب تو صبر ہی کرے گا، کوئی چھٹکارا نہیں، تو پہلے صبر کرتا تو اس کا اللہ بدلہ دیتے۔ تو اس آیت کے اندر کہا گیا، حضرت یعقوب نے کہا کہ اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر، صبر جمیل، صبر جمیل کی تعریف سمجھ آئی؟ صبر کب؟ جب بھی کوئی مصیبت آوے تو ہم بندوں کے سامنے فریاد
نہ کرے اور انتقام کی نیت، بدلہ لینے کی نیت نہیں ہونی چاہیے اور جزا پدا نہ کرے۔ ایک وَإِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ، اللہ ہی سے شکوہ شکایت کرے، اللہ ہی کے سامنے فریاد کرے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بعد رب میں وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ ذرا مانگ کر تو دیکھیں، دل کو ذرا صاف کر کے تو دیکھیں، ہے نا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی آباد کرے گا۔ ہمیں اس ملک کو چھوڑ کر کے کہیں نہیں جانا، یہیں رہ کر کے اسلام کو فروغ دینا ہے، اسلام کو ترقی دینی ہے، مدارس کو آباد کرنا ہے، مساجد کو آباد کرنا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام بھی پوری دنیا کے اندر پھیل جائے، گھر گھر دین آ جائے، کلمہ آ جائے۔ دوستو یہی ہماری فکر ہونی چاہیے، یہی ہمارا درد اور غم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہماری یہی فکر ملکوں میں جا کر کے اور اللہ تعالیٰ اس کے ایک فائدے پہنچاتا ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ چنانچہ محدثین نے یہاں صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک ہے صبر علی المصیبہ، مصیبت پر آدمی کیا کرے، صبر کرے، ہے نا؟ ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، ہم پر جو حالات آتے ہیں وہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ حالات بھی، ہم کیا کہتے ہیں کہ پہلے حالات سمجھ جائے پھر میں نمازی بن جاؤں گا، پہلے حالات بن جاوے پھر میں دیندار بن جاؤں گا، نہیں، پہلے ہم دیندار تو بنے خود بخود۔ اللہ تعالیٰ ایک لمبی چوڑی حدیث، آئندہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو وہ حدیث حالات کے لائن کی ایک لمبی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے کتنی زبردست اس کے اندر باتیں بتلائی۔ تو ایک قسم صبر کی ہوئی صبر علی المصیبہ، اور دوسری قسم ہے کہ صبر علی المعصیہ، کہ گناہوں سے بچنے میں آدمی صبر کرے۔ گناہوں سے بچنے میں آدمی، کہا کہ بدنظری کا موقع ہے، گناہ کا موقع ہے، نفس کو ذرا سمجھا دے، حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا یہ منقش سانپ ہے، ڈس جائے گا۔ ظاہری سانپ ڈسے تو آدمی مر جاتا ہے، اور یہ بولو اگر ہم کو ڈسے گا تو ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ کہاں جائے گا دوستو، جنت میں جائے گا۔ ابو ثعلبہ خوشنی رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی جہاد کے سفر میں تھے، اچانک تمام ساتھیوں کو جمع کیا، ارے بھائی جمع ہو جاؤ، سب جمع ہو گئے اور کہنے لگے ارے دوستو میں نے اپنے کانوں سے وہ بات سنی ہے جو تم نے نہیں سنی، میں جو باتیں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ساتھیوں نے کہا ارے بتائیے کیا بات جانتے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت کے وقت آخری کلمہ زبان پر لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ وہیں سو گئے، لیٹ گئے اور روح پرواز کر گئی، راہی ملک عادت ہو گئے۔ حدیث بھی سنائی اور اس میں خاتمہ کی دولت بھی نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور خاتمہ ایمان پر ہو، کلمے کے ساتھ ہو۔ فرمایا کہ انشاءاللہ ہماری کامیابی مقدر ہے۔ حدیث بیان کرنے جاؤں گا تو اور باتیں بڑھ جائیں گی۔ خیر، تو تیسری قسم، 2 قسمیں ہوئی، اور کون سی ہوئی؟ صبر علی المصیبہ اور صبر علی المعصیہ، اور تیسری قسم ہے صبر علی الطاعات، اطاعت پر آدمی صبر کرے۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، فجر کا اٹھنا مشکل ہو رہا ہے، گرم گرم رضائی کو ہٹانا مشکل ہو، اٹھنا اٹھو اور وہی نماز۔ شیطان کی تھپکا ماما پہ کیا کرتا ہے، اللہ جی تو بہت ٹائم جی تو 20 منٹ باقی ہے، اتنے میں شیطان کیا کر دیتا ہے، سلا دیتا ہے۔ تو دوستوں ہم شیطان کی باتوں میں نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ منادی کا، اللہ کا اعلان ہے آؤ بھائی کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف، نماز کی طرف، یہاں کامیابی ملے گی، ہے نا؟ اس لیے ارادہ کریں گے انشاءاللہ فجر کی نماز ہم جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، صف اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کیا کریں گے، کوشش بھی کریں گے، نیت بھی کریں گے۔ تہجد پڑھ دوستو، دیکھو ہمارے بڑے لوگ تہجد پڑھیں گے تو اس کے اثرات بچوں میں جائیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دعوت برکات و ملالیہ لکھتے ہیں، کہا کہ میری ماں تہجد کی بہت پابند تھی، اور میری ماں راتوں کو اٹھ کر کے سب بھائیوں کا باری باری نام دیتی تھی، آخر میں کہتی تھی اللہ زلفی سے دین کا کام لے لے، زلفی سے دین کا کام لے۔ اللہ نے کتنا بڑا دین کا کام لیا، ہزاروں لوگ الحمدللہ اپنے دل کی کایا پلٹ رہے ان کو دیکھ کر کے، اور ان کا لوگوں ان کی صحبت میں آنے والا کبھی بھی محروم نہیں ہوتا۔ سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم رجال اللہ یشقى جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بھی محروم القسمت ہوتا نہیں ہے۔
چنانچہ حضرت یعقوب نے کہا کہ اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے. اور صبر کا مطلب اور صبر اللہ اس کا کیا بتا دیں گے؟ اللہ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ بھائی صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو، خوشخبری سنا دو. کس بات کی؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تمہارے ساتھ ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے تو دوستو ہمارا کوئی بگاڑ سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہم اس کو سمجھائیں. سنتے بہت ہے، بہت تقریریں ہوتی ہیں، لیکن ہم دوستوں کب عمل پر آئیں گے؟ نیت کریں گے انشاءاللہ آج ہی سے ہم عمل پر آ جائیں گے. چنانچہ صبر کے متعلق کہتے ہیں، کہا کہ صبر ایک ایسی سواری ہے اپنے سوار کو کبھی بھی گرنے دیتی نہیں ہے. صبر کے پھل کا چھلکا پودرا کسیلا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، لیکن اس کا گودا کیا ہوتا ہے؟ ورنہ شیریں ہوتا ہے. جتنا آپ صبر کی عادت ڈالیں گے ہماری زندگی انشاءاللہ بڑی آسان ہو جائے گی. کبھی بھی انتقام کی بدلہ لینے کے لیے تک صبر ہے. جب بھی جو مصیبت کسی کو نہ، گھر والوں کے سامنے بھی نہ کہے، بچوں کے سامنے، محلے دوستوں کے سامنے بھی نہ کہے، بس صرف اللہ ہی سے اپنی شکوہ شکایت، اپنی بیماری، اپنے حالات کو اللہ ہی کے سامنے رکھے. چنانچہ حضرت یعقوب کہنے لگے ارے یار تم جو باتیں بنا کر کے میرے سامنے پیش کر رہے ہو، اب تو میں اللہ ہی سے مدد مانگوں گا. اللہ ہی میرے بیٹے کو واپس لائے گا، میرے آنکھ کے تانے کو واپس لائے گا. میرے دل کا سکون اور اطمینان تھا، اس کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کتنا گھناؤنا عمل کر دیا. چنانچہ اب تو میں اللہ ہی سے صبر کرتا ہوں. چنانچہ آخرکار صبر کرتے رہے اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے. 3 دن 3 راتیں کنویں میں رہے. اس زمانے میں دوستوں قافلے چلا کرتے تھے اور وہ قافلے پیدل چلا کرتے تھے. تو ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے چلا، سیریا سے چلا، تجارت کے ارادے سے. کہاں جا رہا ہے؟ ملک شام جا رہا ہے. چنانچہ ان لوگوں نے سوچا کہ یار کہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں. تو وہ لوگ، اور یہ جو کنواں تھا عام سڑک پر نہیں تھا، عام راستے پر نہیں تھا، بلکہ بہت دور اور الگ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چکرا دیا، اس قافلے کا راستہ ہی اللہ نے بھلوا دیا. اور دوستوں یہ اتفاق کی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ خزانے غیب سے اللہ نے یہ انتظام کیا حضرت یوسف کی آسانی کے لیے. وہ 3 دن سے بیچارہ کنویں میں ہے، تو اس کو راستہ بھٹکا دیا. وہ تو خود سیدھے راستے پر جا رہے تھے اور راستہ ان کو مل نہیں رہا تھا. اچانک ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور سارے لوگ وہاں کچھ وقت رہے اور پھر پانی ان کے پاس جو تھا وہ ختم ہو گیا. تو ایک امیر ہوتا ہے، ہر جماعت کا ایک امیر ہوتا ہے، اس نے ایک ساتھی کو منتخب کیا. جیسے مشورے سے طے کرتے ہیں، تو وہاں مالک نام کے ایک آدمی تھے. وہ پانی لانے کا کام کیا کرتے تھے کنویں پر جا کر کے، اور پانی لانے کی ڈیوٹی ان کی تھی. تو امیر صاحب نے کہا کہ مالک میاں جاؤ ذرا کنواں کہیں ادھر ادھر دیکھو اور اپنے لیے پانی لاؤ. سب بیچارے پیاس سے مر رہے ہیں، پیاس سے بے حال ہے، پانی کا انتظام کرو. تو مالک میاں ڈول اور رسی لے کر کے چلے اور کہاں آئے؟ بولو. حضرت یوسف علیہ السلام جہاں کنویں میں تھے اس کنویں میں. جیسے ہی کنویں میں ڈول رسی پانی کے ارادے سے ڈالی تو حضرت یوسف نے کہا کہ دیکھو یہ نعمتیں غیر مترقبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا ایک انتظام شاید کیا ہے اللہ نے. تو حضرت یوسف ڈول میں بیٹھے اور ڈول بڑی تھی. حضرت یوسف 7 سال کے چھوٹے بچے تھے، معصوم تھے. تو کہا کہ اس ڈول میں بیٹھ گئے اور پھر وہ مالک نے آہستہ ڈول کھینچی. تو ذرا ان کو لگا کہ اس میں پانی نہیں ہے بلکہ اور کوئی چیز ہے، جس کو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. حضرت مالک نے جب دیکھا یار اس میں تو ایک نورانی معصوم چہرے والا اور خوبصورت ایک بچہ بیٹھا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو کتنی خوبصورتی دی تھی. میں نے پہلی مجلسوں میں بتایا تھا، کہا کہ سارے لوگوں کو، جناتوں کو، انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو جو خوبصورتی ملی ہے وہ آدھی خوبصورتی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر کیا، آپ نے بیت المقدس کے اندر تمام نبیوں کی
امامت کی، نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد آپ آسمانوں پر گئے، سیر کی، تو وہاں خاص خاص نبیوں سے ملاقات ہوئی، ان میں سے حضرت یوسف کی بھی ملاقات ہوئی۔ تو حضرت یوسف کو جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو تعجب کیا، اللہ نے واہ آپ کو کیا کیا خوبصورتی عطا فرمائی ہے نا۔ دیکھیے تمام نبیوں کو الگ الگ چیزیں عطا فرمائی تھی، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمادارد تو تنہا داری۔ حضرت یوسف کو خالص خوبصورتی ملی۔ حضرت عیسیٰ جب پھونک مارتے تو دماغ کیا ہو جاتا، اچھا ہو جاتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ بغل میں دبا کر کے نکالتے تو سورج کی طرح چمکتا ہو جاتا۔ تو سب کو ایک ایک الگ الگ، لیکن تمام صفات اور تمام معجزات، تمام چمتکار اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی میں کیا کر دیے تھے بھائی، جمع کر دیے تھے اتنی۔ چنانچہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں بیٹھا ہوا تھا باہر، اور میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہا تھا، اور ایک نظر سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تو میں نے کہا کیا یہ چہرہ، یہ سورج، یہ چاند جو 14ویں رات کا چمکتا نظر آ رہا ہے، کہا کہ یہ تو اللہ کے رسول کے چہرے سے بہت کم ہے، اور بظاہر خوبصورتی تو اللہ کے رسول کے چہرے میں نظر آتی ہے۔ یا صاحب الجمال و یا صاحب البشر، اے جمال والے، اے تمام انسانوں کے سردار، کہا کہ تمہارے چہرے کو جو روشنی ملی ہے، اس روشنی کی برکت سے 14ویں رات کا چمک رہا ہے، 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول کو تو دوستوں پوری خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ کہتے ہیں کہ یوسف کو دیکھنے والی عورتوں نے کہا کہ انگلیاں کاٹ ڈالی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اگر میرے یوسف کو دیکھ لیتی، میرے خالد کو، میرے رحمت دو عالم کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کو بولو کاٹ ڈالتی، اپنے دل کا چورا چورا کر ڈالتی۔ اتنی خوبصورتی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ بڑے خوبصورت تھے حضرت یوسف، وہ تو خوش ہو گیا، اور اس کی خوشی کے ٹھکانے نہ رہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگا واہ، حضرت مفتی سعید صاحب نور اللہ مقدمہ نے ہدایت القرآن تفسیر نامی کتاب میں اس کا ترجمہ کیا، واہ یہ تو کوئی چھوکرا ہے، یا مشاہدہ غلام کا ترجمہ، واہ یہ تو چھوکرا ہے، یہ تو بڑا حسین و جمیل ہے، یہ تو بڑا خوبصورت ہے۔ چنانچہ اس مالک نے اولا تو ان کو چھپا دیا، اور تجارت کا سامان سمجھ کر اپنے اس کو بیچیں گے، غلاموں کے بیچنے کا دورہ تھا، زمانہ تھا۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غلامی یہ فطرت کے خلاف ہے۔ غلامی، آج ہم غلام بنتے جا رہے، ذرا برابر ہوش میں آپس کا جھگڑا، آپس کا ٹکراؤ، آپس کا انتشار ہمیں کسی کام کا نہیں رہے گا، رکھے گا۔ حضرت مولانا حضرت جی یوسف رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس امت کی کھیتی کو پہلے اپنوں نے کاٹا ہے، پھر کٹی کٹائی کھیتی کو غیروں نے اجاڑا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کتنے بہادر جنگجو تھے، کتنی بہادری تھی، کہتے تھے کوئی کیسا بھی دشمن میرے سامنے آ جائے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن میرے صفوں میں جو غدار اور بے وفا ہے ان کا مجھے ڈر ہے۔ جب بھی نقصان پہنچا ہے اپنوں سے پہنچا ہے۔ ٹیپو سلطان کو نقصان پہنچا، کس سے پہنچا؟ میر صادق سے پہنچا، اس سے پہلے سراج الدولہ ہے۔ چنانچہ آپ کہیں گے کہ آزادی کو بیان کر رہے ہیں، تفسیر کو بیان کر رہے ہیں۔ خیر، تو اس آدمی نے، اس مالک نے کیا کیا؟ چھپا دیا، اور پھر وہ جو یہودا بھائی تھا وہ کھانا لے کر کے روزانہ آتا تھا۔ اب چوتھے دن بھی آیا، لیکن حضرت یوسف نظر آئے، وہ گھبرا گیا، یہ کہاں گیا؟ چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو کہا دوڑو، یوسف نظر نہیں آ رہا، کہیں دیوار پکڑ کر کے اوپر تو نہیں آ گیا؟ اگر آ گیا ہوگا ابا کو کہہ دے گا، اپنی واٹ لگا دے گا، ابا اپنا راز پاس ہو جائے گا، پھٹافٹ اس کو دیکھو ڈھونڈو کہاں گیا۔ چنانچہ سارے بھائی ڈھونڈنے کے لیے نکلے، اور پھر اس کے بعد ایک قافلہ نظر آیا، وہاں گئے، کہا کہ یار ایک غلام ہمارا بھاگا ہوا کہیں تم نے دیکھا؟ وہ تو بیچارے ڈر گئے، اجنبی لوگ تھے، کیونکہ یہ سب کنعانی تھے، ملک شام جس کو ہم کیا کہتے ہیں سیریا، وہاں ایک گاؤں تھا کنعان۔ اور یہ کنعان کیسے بنا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس اور کنعان۔ اور یہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو مانتا نہیں تھا۔ حضرت نوح نے کہا بیٹا ایک کشتی میں سوار ہو جا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ تو ہماری کشتی میں سوار ہو جا،
चुनाचे आज तो बहुत पानी आने वाला है, पानी का अजाब उतरने वाला है, बाप की बात नहीं मानी तो दोस्तों उसका कैसा नुकसान हुआ, वो खत्म हो गया। हम अपने बाप की बात माने है ना। कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप उस फलदार दरख्त की तरह है जो फल तो नहीं देते लेकिन साया तो देते हैं, साया तो देते हैं। तो हम बूढ़े माँ बाप की क्या करेंगे भाई, कदर करेंगे, उनको आगे आगे रखेंगे, उनकी बात का इंशाल्लाह। हमारा मेरा मकान है, वहाँ संडास बाथरूम के दरवाजे एकदम टूटे हुए और सारा, तो वालिद साहब को कहा कि भाई की शादी होने वाली है तो जरा दरवाजे बना दे, तो मेरे पास पैसा है, तो कहा कि नहीं पैसा शायद मत करो इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह ना कहा तो काम किया नहीं, उनकी दुआएं मिली और कहा कि शादी भी हो गई, रिश्तेदार आकर के चले भी गए और किसी ने कोई बात वगैरह भी नहीं, उनके तो सरकार के दरवाजे भी टूटे हुए थे, बाथरूम के दरवाजे भी टूटे हुए थे। तो दोस्तों बाप की बात मानी, अब्बा की बात मानी तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल को इत्मीनान होगा, खूब दुआएं दी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि मेरे पैसों से मैं काम करवा दूं, तुझे 1 रुपया भी देना, काम बना के दोस्तों। इसलिए हम अपने अब्बा की क्या करेंगे भाई, बात मानेंगे। क्या बात कह रहा था मैं, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम यहूदा था, उसने भाइयों को कहा, तो सारे सर पर दौड़ते हुए काफले वाले को कहने लगे और कहा कि यार तुम लोग, हाँ वो कनान, तो वो कनान वो क्या कहने लगा, कहा कि क़ाल सआवी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा, कि मैं तो पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, पहाड़ की बुलंदी पे चढ़ जाऊंगा, पानी मुझे नुकसान पहुंचा सकेगा, वहां पर भी पानी आए और एक पानी की एक आई चीज नहर, और कहा कि उसको बह करके ले गई और वो आदमी का हो गया कनान खत्म। तो उसी के नाम पर कनान गांव का नाम बना। तो ये सब कनानी थे, तो काफले वाले डर रहे थे कि यार नुकसान पहुंचा देंगे, क्या करेंगे। तो कहा कि यार एक आदमी बच्चा तो है हमारे पास, तो कहा कि यार ये तो हमारा गुलाम है। दोस्तों हसन यहाँ कैसी है, भाई को क्या कह रहा है, गुलाम है, और कह रहे हैं कि हम उसको उस हमारे गुलाम को ऐसे वैसे नहीं बेचेंगे, बल्कि आपसे 20 दिरहम लेंगे। कितने लेंगे, 20 दिरहम लेंगे। 20 दिरहम पढ़ाए और सब भाइयों ने 10 में 2-2 क्या कर लिए, तकसीम कर लिए, जिसको आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, कहा कि वशरऊ बिज़मानिन बख्सिन दराहिम मअदूदा वकानू फीही मिनज़ ज़ाहिदीन, कि उन लोगों ने एक चंद गिने चुने दिरहम में क्या कर लिया, खरीद लिया। और फिर कहा, क्या कहा कि देखो तुम मिस्र जाते हो तो वहां उसको ले जाकर के बेच डालना, उसको ले जाकर, हाँ लेकिन याद रखना ये भगोड़ा गुलाम है, ये भाग जाता है, उसको बांध करके ले जाना। दोस्तों है ना, हसद यार कितनी खतरनाक है। अब तक ये भाई के साथ क्या मामला कर रहे हैं और क्या क्या अपनी जबानों से कह रहे हैं ताकि भाग न जाए। चुनांचे वो सारे काफले वाले उनको ले गए कहाँ, मुल्के मिस्र, जिसको आज की जबान में क्या कहते हैं, इजिप्ट। अच्छा है इजिप्ट। तो कहा के वहां ले जा करके हजरत यूसुफ को एक जगह बिठाया जहां गुलामी बेची जाती थी, गुलामों को बेचा जाता था, वहां नीलामी होती थी। चुनांचे हजरत यूसुफ को जो भी देखता है वो ताज्जुब करता है, बड़ा ताज्जुब करता है, कितना हसीन हो जब, अरे भाई कितनों में बेचोगे, उन्होंने तो क्या नहीं, काफिर वालों ने ये तो करोड़ों में बेचा जा सकता है, ये तो बेरहमत लोग थे, इनको खूब इंटरेस्ट नहीं था। अरे भाई भाइयों को पैसों से कोई मतलब नहीं था, उनको तो हजरत यूसुफ का कांटा दूर करना था, रोड़ा हटाना था, उनकी तो ये नीयत थी। काफले वाले तो खुश हो गए कि अपने मिस्र में ले जाकर उसको बेचेंगे। चुनांचे हजरत यूसुफ की नीलामी हो रही है और इनकी उनको बेचा जा रहा है, ऐलान पर ऐलान हो रहे हैं, है भाई कोई खरीदार, है भाई कोई खरीदार। तो एक से एक बढ़कर क्या आते, इतने में कि एक बुढ़िया भी आई है ना। उस बुढ़िया ने फिर क्या कहा, क्या चीज लेकर के आई थी, इंशाल्लाह आइंदा मजलिस में वो बातें आएगी। और आखिरकार किसने खरीदा, खरीदने वाला कौन था, कौन उसका नाम क्या था, कितने ने खरीदा, और उसके साथ हजरत यूसुफ के साथ उन लोगों ने क्या मामला किया और इनका कैसा मतलब इस्तेमाल किया और उनको किस अंदाज से रखा, वो सारी बातें एक एक इंशाल्लाह आइंदा मजलिस में आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी दुनिया भी बेहतर बनाए और आखिरत भी बेहतर बनाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात को साजगार बनाए, अमन व अमान की फिजा कायम फरमाए। दोस्तों हमें किसी से डरना नहीं है, फइया यफरहबून, अल्लाह ही से डरो, अल्लाह फरमाए मुझे ही से डरो, मुझसे डर कर तो देखो। इंशाअल्लाह अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, क्या ईमान वाले ये ख्याल करते हैं कि तुमको वैसे छोड़ा दिया जाएगा, बस हम मुसलमान हैं, आजमाया नहीं जाएगा हमको। तो ये सब आजमाइश का दौर है ना, फितरों का दौर है। यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसी आजमाइश से चल रहे और फिर अल्लाह ने कैसा कामयाब किया। अल्लाह ताला हमें इंशाअल्लाह क्या करेगा भाई, कामयाब करेगा। वाह अल्हम्दुलिल्लाह।